ہمارے پیارے آقا عالم دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی حفاظت کا ایک ایمان فروز واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چرانے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا۔ اللہ پاک نے کس طرح ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی کا انتخاب کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کون تھے، ان کی فتوحات کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آپ کو نور الدین زنگی کے زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو نور الدین زنگی کا وہ واقعہ سناتے ہیں جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے خواب اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات سلطان نور الدین زنگی عشق نماز پڑھ کر اپنے بستر پر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں پہلے آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے بغیر آرام کی یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کرا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلا لیا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اب ہر چہرے کو تکتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی ظاہرین ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مقام میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ظاہر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں ظاہرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارے کرتے ہوئے سلطان سے کہا، مجھے ان دونوں کے اشارے سے بچاؤ۔ اس رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہا، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان بڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا۔ اب سلطان کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین کو بلایا، پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے، سلطان یہ خواب دیکھنے کے بعد بھی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روزہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعلان کیا کہ اے اہل مدینہ، مسجد نبوی میں پہنچ جاؤ، جہاں سلطان ان کو تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے
جو اسے رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ بتایا، یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابندوں متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلائیں۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی خیرات کی کوئی ضرورت ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا، روضہ نبوی کے بالکل قریب ایک نزدیک مقام ہے، وہاں رہتے ہیں، جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مقام پر داخل ہو گیا۔ سلطان مقام میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامانات سے بھرے ہوئے اس مقام میں اس کی نظر فرش پر پڑی۔ ایک چٹائی پر پڑی، نظر پڑتے ہی کہا، دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے سے ایک تازہ سلطان نے بہت ہی غصے سے کہا کہ اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال اور زر اور سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے ہیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے عشق کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین مقام پر جو مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذہبوں کا کام۔ ہر رات وہ سنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح نکالی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مرحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرد چمک ہوئی یہ زلزلہ آ گیا ہو، اور جبکہ آپ ان کا کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نے نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور پگھلے ہوئے سیسے سے اس کو پھاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسے مذموم حرکت کے بارے میں بھی نہ سوچے۔ تیسری سازش، طبری نے اپنی کتاب ریاض النظرہ میں اس کا ذکر یوں بیان کیا ہے، حلب شہر یعنی شام کے چند لوگ مدینہ آئے، وہ مدینہ کے گورنر کے لیے بے بہا تحفے لائے۔ ان کی خواہش تھی کہ روضہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے اجسام یہاں سے نکال کر بحر پھینکیں۔ گورنر کی مذہبی سازش بھی یہی تھی۔ اس نے منظوری دے دی۔ گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا، اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا ہر دروازہ کھول دینا اور جو کچھ کرنا چاہیں ان میں مداخلت نہ کرنا۔ عشق نماز سے کافی دیر کے بعد کسی نے باب الاسلام پر دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ تقریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس توڑ پھوڑ اور خدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روضہ مبارک کی طرف بڑھے، ابھی ممبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت اس زمین میں دفن ہو گئے۔ گورنر ان لوگوں کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر کار خادم کو بلایا
اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا، خادم نے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ گورنر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو کہا کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دھنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگے تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں۔ سورہ انفال میں ہے کہ اللہ کے دشمن اپنی عقل کی تدبیریں بناتے رہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بنانے والا ہے۔ یقیناً اللہ کی تدبیریں انسان کی تدبیروں پر حاوی ہیں، اور سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیاوی حیات میں اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے حفاظت فرمائی۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی ان کے دشمنوں کے بڑے منصوبوں اور ذلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اچھے اعمال کی توفیق دے تاکہ اللہ رب العزت کی حفاظت کی مستحق بن جائیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں نور الدین زنگی کے بارے میں۔ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت اور کردار پر آسمان کی رفتوں کو چھو لیا، ان میں سلطان نور الدین زنگی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ وہ ہر دور کے مرد دوست اور دشمن سبھی نے نور الدین زنگی کی شہرت عام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین کے بعد تمام اسلامی حکمرانوں میں نور الدین زنگی کو سب سے بہتر قرار دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سلطمت الدین زنگی کا بیٹا تھا اور عماد الدین زنگی سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کا حاکم تھا۔ جب سلجوق کی حکومت کمزور پڑ گئی تو اس نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکست دے دی، جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین زنگی فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1146 عیسوی سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ آپ کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ زنگی کو حشیشین نے زہر دے دیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نور الدین زنگی کا یہ عظیم الشان ممبر جو آپ نے بیت المقدس میں نصب کرنے کے لیے بنوایا تھا کیا ہوا، اور کس نے اس ممبر کو بیت المقدس میں نصب کروایا؟ ناظرین، یہ کام نور الدین زنگی کے سپاہی صلاح الدین ایوبی نے کیا، جس کو فاتحہ بیت المقدس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی کے فوجی کیریئر کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک قابل کمانڈر تھے۔ انہوں نے حملہ اور صلیبیوں کے خلاف اپنی جستجو میں کوئی دبدبا نہیں چھوڑا۔ لیکن دوستو، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کو نور الدین زنگی اور ان کے ہم عصروں کی زندگی کے بارے میں کتنا کم علم ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی قرون وسطیٰ کی رہنما نے اسلام اور سماجی انصاف کے شعلے کو زندہ رکھنے کے لیے جس محنت سے کوششیں کیں وہ بھولی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ نور الدین زنگی ایک عظیم شخصیت اور مثال جرات اور پرہیزگاری کے حامل شخص تھے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج کے مسلمان نوجوانوں کو اپنی تاریخ کو جھانکنے کی فرصت ہی نہیں۔ آج بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان خاموش ہیں۔ اسلامی عہد زری کے علاقے شام و عراق سے اسلامی تہذیب و ثقافت کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب آنے والی نسلیں کھنڈرات پر یہود النصارہ کی نئی کنسٹرکشنز کے امور دیکھیں گے۔ بائبل اور نئے نما کے وراثت کھنڈر بنا دیے گئے۔ اب دجلہ اور فرات کے کنارے
نیل کے ساحلوں تک نہ کوئی نور الدین زنگی ہے، نہ اس کا کوئی سپہ سالار بیت المقدس حالت جنگ میں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ 44 ملکوں کی اتحادی فوج محض محو تماشا ہے۔ یمن سوئے کھنڈر ہے، قطر، بحرین، عرب برصغیر پیکار یہاں تذکرہ کرتے ہیں مسجد نوری کا۔ یاد رہے کہ مسجد نوری کا نام موصل اور حلب کے مشہور ترک حکمران نور الدین زنگی کے نام پر رکھا گیا تھا، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا حکم سن 1172 میں دیا تھا۔ اس کے 2 سال بعد نور الدین زنگی انتقال کر گئے تھے۔ وہ مسجد تھی جہاں سے البغدادی نے خلافت کے فتنے کا اعلان کیا تھا۔ نور الدین زنگی کی بڑی وجہ شہرت یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی مسلمان افواج کو اکٹھا کر کے عیسائی صلیبیوں کے خلاف جہاد کا پیغام دیا تھا۔ دوستو، مسجد کے مینار کا بیرونی حصہ ایرانی طرز تعمیر کی ایک عمدہ مثال تھا، جس میں اینٹوں کو اس شاندار انداز سے لگایا گیا کہ سادہ اینٹیں بھی ایک خوبصورت نمونہ پیش کرتی تھی۔ مینار کی چھوٹی گنبد کی شکل میں تھی، جس پر سفید پلستر لگا ہوا تھا۔ جب یہ میدان تعمیر کیا گیا تو اس کی اونچائی 150 فٹ تک تھی، لیکن جب 14ویں صدی میں مشہور سیاح ابن بطوطہ کو موصل سے گزر تو انہوں نے دیکھا کہ مینار اس وقت بھی ایک جانب جھک چکا ہے، اس لیے اس وقت بھی اس مینار کو لوگ الحب یا کوہان کے نام سے جانتے تھے۔ جہاں تک کہ ماہرین کا تعلق ہے، ان کا کہنا ہے کہ جھکاؤ کی وجہ سے اس علاقے میں شمال مغرب سے چلنے والی ہوائیں اینٹوں پر جنوب سے پڑنے والی تیز دھوپ۔ ناظرین، اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نور الدین زنگی کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی مسلمان افواج کو یکجا کر کے عیسائی صلیبیوں کے خلاف جہاد کا پیغام دیا تھا۔ عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین زنگی کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس لیے صلیبی ریاست پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کیا اور بعد ازاں ریاست علیسہ پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔